میں امید کرتا ہوں کہ اس مقابلے میں آپ کا پرفارمنس بہتر رہے گا، آپ کا کارکردگی بہتر رہے گا، اور ہر لحاظ سے میرے آپ سے یہ امید ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اس ملک، اس دھرتی کے عوام کے کافی امیدیں ہیں، تو ہم نے ان کے امیدوں کے مطابق پرفارم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کا اوتھ ہو جائے گا، پھر آپ کا اسپیکر اور اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کی الیکشن ہوگا، اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی امیدوار ان تمام عہدے کے لیے کون ہوں گے۔ میں اینٹنی نوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذرا اینٹنی نوید صاحب آپ کا ڈیپٹی اسپیکر کا انشاءاللہ تعالی امیدوار ہوگا، اور ہم ایک بار پھر تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کا الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس پورا ملک کے لیے ایک بہت اچھا پیغام دے گا۔ تو آپ کو نوید اینٹنی صاحب کو ہم ڈیپٹی اسپیکر کے لیے، کہیں ادھر چھپا ہوا ہوگا آپ کا اویس شاہ صاحب، اویس شاہ صاحب سکھر سے آپ کا ایم پی اے ہے، نوجوان ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے، اور اسپیکر سندھ اسمبلی کا عہدہ آغا سراج صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سنبھالا ہے، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان اویس شاہ صاحب یہ عہدہ بھی سنبھالے گا، اور آغا سراج صاحب آپ کو گائیڈ کرے گا جیسے وہ سنبھالتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس سندھ اسمبلی کو، جو کہ تاریخی سندھ اسمبلی ہے جہاں سے پاکستان کا قرارداد پیش کیا گیا، وہاں آپ انشاءاللہ تعالی یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ اور باقی رہی بات ہمارا وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے، اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عہدہ سنبھالیں، مگر اس بار انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنا ہی جو ریکارڈ ہے اور اپنا ہی پرفارمنس ہے اس کو بیٹ کرنا ہے۔ ہمارے صوبے میں جو سیلاب کے اثرات ہیں، جو سیلاب کا نقصان ہوا ہے، اس کا میرے خیال میں باقی پاکستان تو بھول چکے ہوں گے، لیکن ہم نہیں بھولیں، اور ان کا میرا آپ سب کا جو نمبر 1 پرائیورٹی ہوگا وہ ہمارے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدے کیے، وہ وعدے ہم نے پورے کرنا ہے۔ ہم نے شاہ صاحب آپ آئے، ہمیں جوائن کرے ادھر پلیز۔ ان سے جو وعدے ہم نے کیے کہ ہم ان کے نہ صرف گھر بنائیں گے، مگر ساتھ ساتھ ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ منصوبہ الیکشن سے پہلے شروع ہوا تھا، سست روی کا شکار ہوا انٹرم گورنمنٹ کے دوران۔ تو میں شاہ صاحب سے اور آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہم اپنا جو منصوبہ ہے اس سے تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ آپ کے جو سندھ کے 50% تعلیمی ادارے ہیں، ان کو نقصان ہوا پچھلے سیلاب میں۔ آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگا، اس لیے الیکشنز میں وہ پولنگ سٹیشنز بن گئے تھے، تو آپ سب کو موقع ملا کہ ان کا حالات دیکھنے کا، ان کا صورتحال دیکھنے کا، اور کافی نقصان ہوا۔ ہم نے پچھلی بار صوبائی حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے ان گھروں کا فنڈنگ بھی، باقی سیلاب متاثرین کے انفراسٹرکچر کا فنڈنگ بھی، اور ہمارا جو یہ 50% تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، ان کو ایک بار پھر بنانے کا ہم نے منصوبہ تو ڈال دیا تھا۔ اب ہمارا کوشش ہوگا کہ ان کو ہم ایسے ایک بار پھر تعمیر کریں کہ وہ ایسے ادارے ہو جو نہ صرف کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو اور سیلاب کا نقصان کو برداشت کر سکے، اور ہمیں ہر بار یہ کام نہ کرنا پڑے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ تعلیم کا سہولت دے جو
ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے کافی منصوبے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے، اور یہی آپ کا پرائیورٹی ہوگا۔ میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان دونوں منصوبے کے علاوہ دوسرے منصوبے آپ کے اپنے علاقے کے لیے، اپنے جو نقصان ہوا ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اس پہ بھی آپ ضرور کام کریں۔ ہم نے جہاں تک وفاقی حکومت ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو معلوم ہے ہم نے نہ کوئی وزارت مانگا ہے نہ اس کا ہم حصہ بنیں گے، مگر میں نے ایک چیز ان سے مانگا ہے بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، اور وہ ہمارا سیلاب متاثرین کے جو نقصان ہوا ہے، جو ہمیں اب آگے جا کے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، یہی ہم نے ان سے مانگا ہے کہ جو ہمارے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہیں ان کو ہم نے ان کا حق دلوانا ہے۔ باقی صحت کے شعبے میں آپ نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہے، اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے۔ تعلیم کا میں نے آدھا تو بتا دیا، باقی جو ہمارا کریکولم ہے اس کریکولم کو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ تعلیم دیا جائے جو کہ ان کو ماڈرن دنیا کے لیے تیار کر سکے۔ آپ کو انشور کرنا پڑے گا، میرے لیے آپ کو اونرشپ لینا چاہیے۔ ہم صوبہ میں بیٹھ کے یا وفاق میں بیٹھ کے فنڈنگ کا تو بندوبست کر سکتے ہیں، اسکیم کا تو بندوبست کر سکتے ہیں، ٹیچرز کا ٹریننگ کے پروگرامز جو ہم نے اب شروع کیے ہیں، تو اس سے جو ٹیچر کا کوالٹی ہے اور مسلسل اس کوالٹی کو چیک کرنا، اس میں بہتری لے کر آنا، وہ سارے منصوبے ہم نے دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کا کریکولم بھی جو ہے اس کو ریفارم کریں گے، مگر آپ میرے ان علاقے کے نمائندے ہیں جہاں یہ سکولز موجود ہیں، جہاں بچے جا رہے ہیں، جہاں ٹیچرز جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کا اب تھوڑا سا رسپانسبلٹی یہ رکھنا چاہیے کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ وہ سکولز کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ چیک کریں، انشور کریں کہ ہمارا ٹیچر اس اسٹینڈرڈ کا ہو، بچوں کو وہ سہولت دیے جا رہے ہیں تاکہ جو گیپس ہیں وہ گیپس ہم پورا کر سکیں۔ پاکستان کے عوام معاشی طور پہ اس وقت بہت مشکل میں ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت جس طریقے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہم نیشنل اسمبلی کے تھرو ضرور یہ کوشش کریں گے کہ وفاقی حکومت کو مثبت انپٹ دے کے اپنے عوام کے نمائندے بن کے ایک ایسا انپٹ دیں گے جس سے ان کے پالیسیز سے، ان کے فیصلوں سے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو، معاشی طور پہ عام آدمی کو سپورٹ ملے، مگر ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کا حکومت اپنا بھی پورا کوشش کرے گا کہ جو آپ کا غربت کے مقابلے کرنے والے منصوبے ہیں جو کہ SRSO اور پیپلز پاورٹی الیویشن کے نام پہ چلتے آ رہے ہیں، میں چیف منسٹر سندھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار ہمیں اس منصوبے میں مزید سپورٹ کرنا پڑے گا اور مزید اس کو فعال بنانا پڑے گا۔ میں نے ساتھ ساتھ جو فوکس چاہیے چیف منسٹر سندھ صاحب سے، وہ جو پانی کا مسئلہ ہے، کراچی سے لے کے کشمور تک آپ کا جو نمبر 1 پرائیورٹی آپ کو بھی جب ڈیولپمنٹ کے لیے، ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ MPAs اور MNAs کا کام لیجسلیشن کرنا ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے میں خود دیکھ لوں، مگر میں اتنا ایکسٹریم پوزیشن شاید نہ لوں۔ میں آپ کے ساتھ کنسلٹ کر کے یہ چاہوں گا کہ ہم جو پانی کے منصوبے ہیں، جو پینے کے پانی کے منصوبے ہیں، جو آپ کا زراعت کا پانی کا منصوبہ ہو یا پانی کو لائننگ کے تھرو یا دوسرے طریقے سے کے تھرو پریزرو کرنے کے طریقہ کار، کہ یہ آپ کا ڈیولپمنٹ میں آپ کا نمبر 1 پرائیورٹی۔ میں ویسے ہر سال CM صاحب کو کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پانی کا پرائیورٹی ہو، مگر آخر آپ کا بجٹ میں یہ سڑکوں کا اور انفراسٹرکچر کا پرائیورٹی نکل جاتا تھا۔ تو اس دفعہ بھی
میں سی ایم صاحب کو بھی اور آپ سب سے جب آپ اپنا انپٹ دے رہے ہیں کہ آپ پانی پہ فوکس کریں. اب جس طریقے سے وفاقی حکومت بنا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ ہم ان سے بات کر کے اگر ارسا پہ عمل درآمد ہو اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دیا جائے. جو کراچی کے لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو ایکسٹرا کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا میگا سٹی کو ان کا اپنا وہ شہر دلوا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر K4 کا منصوبہ بندی آخر کار مکمل ہو جائے اور ساتھ میں ہم وفاقی حکومت سے بھی مدد مانگیں گے, خود اپنے طور پہ بھی کوشش کریں گے کہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پھر باقی ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں اس کو ایکسپینڈ کر سکتے. اگر ہم یہ 3 انیشیٹوز لیتے ہیں تو میں کافی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلہ کا بھی حل نکال سکیں گے. آخر میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ایک خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے, آپ دن رات محنت کریں گے اور آپ اپنے آپ کو میرا سفیر سمجھ کے, میرے نمائندے سمجھ کے, آپ کا کردار ایسا ہوگا, آپ کا کردار ایسا ہوگا کہ میں فخر کر سکوں کہ یہ میرے نمائندے ہیں. آپ کا کوئی ایسا کام نہ ہو, آپ سے ایسا کوئی غلطی نہ ہو جس سے پارٹی کا نقصان ہو یا میرا نقصان ہو. خاص طور پہ جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے آپ نے بہت سختی کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وسائل کم ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی طور پہ امید ہے اس دفعہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں گے, مگر تاریخی طور پہ جو ہے آپ کو اپنا پورا جو وسائل کا اور ریسورسز کا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. تو اب ہمیں انشور کرنا ہے کہ جتنا ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اور آپ میرے آنکھیں بنیں, آپ میرے کان بنیں اور آپ انشور کریں کہ اس قسم کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ آپ کے ووٹر جو آپ کو اب اتنے دفعہ آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے ہیں, آپ کو جتوائے ہیں, کہ ہم ان کا کام آ سکے, ہم زیادہ کام کر سکے. اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں, اگر ہم مل کے کوشش کرتے ہیں تو مجھے آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا پرفارمنس ماضی سے بھی بہتر ہوگا اور باقیوں کے مقابلے میں بھی سے بھی بہتر ہوگا. ہم ایک خاندان ہیں, ہم ایک فیملی ہیں, ہم باقی سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا, ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور جیسے ہم اگر اس کو برقرار رکھتے ہیں تو امید ہے کہ ہم کامیاب ہوتے رہیں گے. اگر آپ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور آپس کے ٹانگ جو ہم کھینچتے ہیں وہ آپ مجھے 6 مہینے دے دے کہ وہ کام نہ ہو تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر پرفارم کر سکیں گے. رہی بات ایک میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا تو بروٹ میجورٹی ہے, آپ کا تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے, چاہتے تو آپ اپنے طور پہ سارے کام کرتے اور اپوزیشن سے پوچھتے بھی نہیں, مگر آپ نے نہ صرف آپ پورے سندھ کے نمائندے, ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے علاقے کے نمائندے. تو جو ہمارے اپوزیشن کے دوست سندھ اسمبلی میں موجود ہے یا سندھ اسمبلی میں موجود نہیں ہے, ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج کرنا چاہیے. ان کے جو جائز مسئلے ہیں, جائز ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں یہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس عروج پر پہنچ چکی ہے, جہاں ایک دوسرے سے سلام کرنے کو تیار نہیں, ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اس سے ہمارا وفاق کا نقصان ہو رہا ہے, اس سے ہم آگے آنے والے نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ہمیں اگر اس کو درست کرنا ہے تو ہم اپنا کردار سے شروع کریں, ہم اپنا کوشش کریں کہ ہم اس تقسیم کو, اس بحران سے ملک کو, صوبہ کو نکالنے کے لیے میں ضرور چاہوں گا کہ وہ پارلیمان میں جو موجود ہے, جو پارلیمان کے باہر ہے, ان سے انگیج کیا جائے, جو ان کے جائز
کام ہے وہ کام کیا جائے، جو ان کی جائز شکایت ہے وہ شکایت کو ایڈریس کیا جائے۔ ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ صوبہ سنبھالیں، ہم یہ حکومت سنبھالیں۔ تو اس ذمہ داری کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم کے نمائندے ہو، چاہے وہ اتحاد کونسل کے نمائندے ہو، چاہے وہ یہ جی ڈی اے، جے یو آئی، جو بھی قوم پرست جماعتیں، جو بھی اس صوبے کے سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کا نہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، مگر جہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا مقابلہ باقی صوبوں سے ہیں اور ہمارا مقابلہ وفاق سے بھی ہے، وہ کام میں بھی مقابلہ ہوگا، وہ آپ کی پرفارمنس میں بھی مقابلہ ہوگا، وہ آپ کا گورننس میں بھی مقابلہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ آپ کس طریقے سے اس صوبے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کرتے ہو، آپ کا اور اپنے آپریشن کے درمیان آپ کا جو رویہ ہے اس کا بھی مقابلہ ہوگا۔ اور وہاں بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تاریخ کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں پہ، اور اسی تاریخ کو، اس لیگیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور I'm sure وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا اب ہر کسی کا حق ہے، جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے، جھوٹ کا جواب، غلط بیانی کا جواب ہم ضرور دیں گے، مگر آپ ان سے انگیج کریں، آپ انگیج کریں، اور آپ کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کا بھی ایک جمہوری نظام میں، ایک پارلیمانی نظام میں ایک کردار ہوتا ہے۔ اب پاکستان بھر میں اب یہ غلط فہمی ہوا ہے کہ اپوزیشن کا کردار صرف یہ ہے کہ آپ نے شور کرنا ہے، آپ نے گالی دینا ہے، آپ نے ہر طریقے سے حکومت کے ہر کام میں رکاوٹ بننا ہے۔ یہ اصل جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ یہ کہ جو مناسب کرٹیسزم ہے، جو جائز کرٹیسزم ہے، جو جائز تنقید ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ جو ہمارا پالیسیز ہے، ان پالیسیز میں ہمارا کمی کیا کرنے، ان کو اس کا نشاندہی کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو پھر ان کا کرٹیسزم سے، ان کا پارلیمانی پرامن اپوزیشن سے آپ کے پالیسیز میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کے پالیسیز میں اس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے کہ آپ تو اپنے طور پہ جو بیسٹ آپ سمجھتے ہو، جو ملک کے لیے، صوبہ کے مفاد میں ہوں گے، آپ وہ پیش کریں گے۔ جب اپوزیشن جائز تنقید کرتے ہیں، مثبت تنقید کرتے ہیں، پازیٹیو انپٹ دیتے ہیں، تو شاید آپ ان کا کچھ پوائنٹس کو شامل کر کے ایک ایسا منصوبہ لے کر آ سکتے ہیں جو پہلے سے بہتر ہوگا۔ تو یہ ہمارا آپ کے لیے اس ٹرم کے لیے جو ہمارا گائیڈ لائنز ہے وہ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، سب سے بھر کر آپ نے اپنے عوام کے ساتھ دینا ہے، آپ نے ان کے ساتھ خوشی غمی میں، دکھ درد میں ساتھ ہونا ہے، اور میرا اور آپ کے علاقے کے عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، پیپلز پارٹی کا پیغام ہے، پیپلز پارٹی کا پوزیشن ہے۔ میرے جو آواز ہے آپ نے وہ اپنے علاقے میں پہنچانا ہے، اور جو آپ کے عوام کی تکلیف ہے، جو آپ کے علاقے کے عوام کا درد ہے، مسائل ہیں، وہ آپ نے ہم تک پہنچانا ہے۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ آپ نے بہت مشکل الیکشن میں مقابلہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ کتنے سارے سازشیں تھے، ان سازشوں کو کیسے آپ سب نے مل کے ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی آپ اسی طریقے سے تمام سازشیں کو ناکام کروائیں گے، اور عوام کے جو مسائل ہے، جو عوام کے ایشوز ہیں، ان کو دور کریں گے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ جی بھٹو، آپ جائیں اپنا اوٹھ لے۔ میں نے اسلام آباد جانا ہے، وہاں ہم اپنا بھی شاید اوتھ ہو، اور پھر آتا جاتا تو ہمارا آنا جانا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ جائیں۔
सिंध हुकूमत बनाएं। आप सबको बहुत शुक्रिया।